بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ معزز ناظرین کرام، آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ قسطوں پہ کسی چیز کا ادھار لینا یہ جائز ہے کہ نہیں، اور قسطوں پہ کسی چیز کے ادھار لینے کی کون کون سی صورتیں جائز ہیں، کون کون سی جائز نہیں ہیں، اور قسطوں پہ کسی چیز کے ادھار لینے کی شرائط کیا ہیں، کن شرائط کے تحت کوئی چیز اگر ادھار لے تو وہ جائز ہوگی اور کن صورتوں میں جائز ہوگی۔ اور دوسرا، اس بارے میں قسطوں پہ چیز لینے کے بارے میں فقہائے امت محدثین کرام کی کیا آراء ہیں، ائمہ اربعہ کی کیا آراء ہیں، اور فی زمانہ جو علماء فقہا ہیں، جو عصر حاضر کے علماء ہیں، بریلوی علماء، مکتبہ دیوبندی فکر کے علماء، اسی طرح مکتبہ اہل حدیث کے علماء، ان سب کے نزدیک قسطوں کے اوپر چیز لینے کا کیا حکم ہے، اس کو میں واضح کروں گا۔ اور ایک اور چیز کہ کیا قسطوں پہ کسی چیز کا لینا یا کہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں تھا کہ نہیں، تو اس حوالے سے بھی بات کی جائے گی، غلط فہمی کا ازالہ بھی کیا جائے گا۔ سب سے پہلے تو یہ کہ قسطوں کے اوپر چیز لینا یہ جائز ہے۔ جمہور محدثین و فقہا کی یہی رائے ہے کہ یہ قسطوں پہ کسی چیز کا لینا جائز ہے۔ اب قسطوں پہ چیز لینے کی دو صورتیں ہیں۔ یہ نمبر ایک تو یہ کہ جو نقد کوئی چیز بیچی جاتی ہے اسی رقم میں ادھار بھی بیچی جائے۔ ایک تو یہ ہے کہ اگر قسطوں پہ بھی دی جائے تو وہی رقم، وہی اس کی قیمت مقرر کی جائے کہ جو نقد کی مقرر کی جاتی ہے، تو یہ تو بالاتفاق جائز ہے، اس میں کسی کا بھی کوئی کلام نہیں ہے۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ اگر کوئی چیز قسطوں پہ بیچی جائے تو اس میں جو نقد بیچی جائے اس میں ریٹ مختلف ہو، اور جب اسے قسطوں پہ بیچا جائے، ادھار بیچا جائے، تو اس میں ریٹ مختلف ہو، زیادہ کر کے بیچا جائے، یعنی نقدی کی قیمت جو ہو وہ کم دینی پڑے، اور جب اس کو ادھار کر کے بیچیں، قسطوں پہ بیچیں تو زیادہ بیچیں۔ کیا یہ جائز ہے کہ نہیں ہے؟ تو اس پر اختلاف ہے، بعض علماء نے اس میں اختلاف کیا ہے، لیکن جمہور محدثین کی یہی رائے ہے کہ یہ والی صورت بھی جائز ہے۔ جس طرح سے علامہ شوکانی نے لکھا ہے کہ جمہور محدثین کرام کا یہی موقف ہے کہ اس طرح سے بھی اگر کوئی شخص قسطوں پہ کوئی چیز بیچ رہا ہو اور وہ اس چیز کو قسطوں پہ بیچتے ہوئے اس کی قیمت کو زیادہ کر دے نقدی کے مقابلے میں، تو یہ جائز ہے۔ اور اسی پر علماء شوافع کا بھی فتویٰ ہے، اسی پر علماء حنابلہ کا بھی فتویٰ ہے، اسی پر علماء مالکیہ کا بھی فتویٰ ہے، اور اسی پر بھی احناف کا بھی فتویٰ ہے۔ تو جمہور علماء کا یہی موقف ہے کہ یہ جائز ہے۔ امام شوکانی نے اس کو نقل فرمایا ہے، اور امام ترمذی نے بھی ترمذی شریف کے اندر اس چیز کو نقل فرمایا ہے کہ اگر کوئی بندہ قسطوں پہ چیز دے رہا ہے، قسطوں پہ کوئی چیز خرید رہا ہے تو وہ جائز ہے، لیکن اس میں امام ترمذی نے نقل فرمایا ہے کہ اس میں دو شرائط ہیں۔ وہ شرائط یہ ہے کہ مبیع مجہول نہ ہو اور مدت کی تعیین ہو، یعنی مدت معلوم ہو کہ کس مدت تک یہ قسطیں دی جائیں گی، اور دوسرا یہ ہے کہ اس میں مبیع بھی مجہول نہ ہو۔ اور ایک اور شرط کا علماء نے یہ بھی اضافہ کیا ہے کہ وہ جو چیز دی جا رہی ہے اس میں یہ شرط بھی نہ ہو کہ اگر اس بندے نے قسط ادا نہ کی تو اس کے اوپر جرمانہ عائد کیا جائے گا، اگر جرمانہ عائد کیا جائے گا تو یہ سود بنے گا۔ اس کے علاوہ اگر یہ شرط نہ ہو، یہ شرائط نہ پائی جائیں تو یہ قسطوں کے اوپر چیز لینا جائز ہے۔ دو شرائط امام ترمذی نے نقل فرمائی ہیں، اور تیسری شرط کا دیگر علماء کرام نے اضافہ کیا ہے۔ تو اگر تو یہ شرط کوئی لگاتا ہے کہ اگر کسی بندے نے قسط نہ دی مہینے کے بعد یا 2 مہینوں کے بعد، جتنا مدت ہے اس مدت کے اندر کوئی قسط لیٹ ہو گئی تو اس کے اوپر اگر کوئی جرمانہ عائد کرتا ہے تو پھر یہ سود بنے گا، یہ جائز نہیں ہوگی۔ اور اگر کوئی جرمانہ عائد نہیں کرتا تو پھر جمہور علماء کے نزدیک یہ جائز ہے۔ اس میں اختلاف صرف ابن سیرین نے کیا ہے، امام اوزاعی نے کیا ہے، اور ابو حزم نے اس کے اندر اختلاف کیا ہے۔ ان کے نزدیک یہ سارا معاملہ ہی جائز نہیں ہے، یعنی اگر کوئی قسطوں پہ چیز دیتا ہے اور اس کا یہی ریٹ رکھتا ہے کہ جو نقدی چیز کا ہے تو پھر تو یہ جائز ہے ان کے نزدیک بھی، لیکن اگر وہ قیمت بڑھا دیتا ہے ادھار کی صورت میں، قسطوں کی صورت میں، تو یہ جائز نہیں ہے۔ یہ صرف 3 ائمہ کے نزدیک جائز نہیں ہے، اور شیخ البانی نے بھی ان کی تائید کرتے ہوئے اس کو جائز قرار نہیں دیا، اور انہوں نے بھی امام اوزاعی کے قول کی موافقت اختیار کی ہے۔ تو باقی جمہور محدثین کا یہی موقف ہے کہ یہ بالکل جائز ہے۔ اب دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں قسطوں پہ چیزیں دینے کا رواج تھا یا نہیں تھا؟ تو یہ عمومی طور پہ ہمارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے کے دور میں یہ ثابت نہیں ہے، یہ غلط ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں بھی قسطوں کے اوپر بیع کا ہونا یہ ثابت ہے۔ اس حوالے سے میں 2 حدیثیں پیش کرتا ہوں۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت بریرہ رضی اللہ تعالی عنہ چونکہ لونڈی تھیں، انہوں نے مکاتبت کی تھی اپنے آقا کے ساتھ، تو انہوں نے اس شرط پہ مکاتبت کی تھی کہ وہ 5 سال کے اندر
5 اوقیہ چاندی دیں گی، قسطوں کے اوپر 5 اوقیہ چاندی دیں گی۔ تو انہوں نے مکاتبت کی، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس وہ مدد لینے کے لیے آئے کہ آپ میری مدد کریں کہ میں نے عقد مکاتبت کی ہوئی ہے، تو آپ میری کچھ مدد کر دیں تاکہ میں وہ قسطیں ادا کر سکوں۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدت سے پہلے ہی ان کی ساری قسطیں ادا کر کے تو ان کو آزاد فرما دیا۔ تو یہ معاملہ انہوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا اور حضور سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، جو حضرت بریرہ کا آقا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ ولا اسی کو حاصل رہے گی، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ولا اس کے لیے ہوتی ہے کہ جو آزاد کرتا ہے۔ یہ بخاری شریف میں کئی مقامات پہ یہ حدیث موجود ہے۔ تو اس حدیث میں حضرت عائشہ حضور کے سامنے خود بیان فرما رہی ہیں کہ انہوں نے قسطوں کے اوپر معاملہ کیا تھا، تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے ممانعت نہیں فرمائی، بلکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاملے کو جائز قرار دیا، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو مدت کے ختم ہونے سے پہلے ساری قسطیں ادا کر دی، اس کو بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جائز رکھا۔ اور دوسرا ہو سکتا ہے کہ یہاں پہ کوئی یہ کہے کہ یہ معاملہ عقد مکاتبت کا تھا، تو دوسرا بخاری شریف میں یہ حدیث نمبر 2560 ہے کہ حضرت ابو رافع جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں، انہوں نے حضرت سعد سے کہا کہ اے سعد، آپ کے محلے میں میرے 2 مکان ہیں، آپ ان کو خرید لیں، میں ان کو بیچنا چاہتا ہوں۔ تو حضرت سعد نے ان سے کہا کہ میں آپ سے وہ نہیں خریدوں گا، تو حضرت ابو رافع نے کہا میں کسی اور پہ بیچ دوں گا، آپ خرید لیں۔ تو حضرت سعد نے کہا کہ پھر میں خرید لیتا ہوں، لیکن میں 400 درہم دے کے آپ کو خریدوں گا اور میں قسطوں پہ ان کو ادا کروں گا۔ میں بخاری شریف میں بعض مقامات پہ 4000 کا ذکر ہے، حضرت ابو رافع کے قول سے یہی لگتا ہے کہ 400 کا ذکر ہے، کیونکہ انہوں نے آگے یہ فرمایا کہ میں ضرور اس کو 500 دینار کے بدلے میں بیچ دیتا، لیکن آپ 400 کے عوض لے رہے ہیں تو میں اس کو 500 کے عوض بیچ دیتا، لیکن چونکہ حضور نے فرمایا تھا کہ پڑوسی کے لیے کہ شفا ہوتا ہے، تو اس لیے میں آپ کو ہی دوں گا۔ تو اس طرح سے انہوں نے یہ معاملہ کیا، تو گویا صحابہ کرام بھی قسطوں کے اوپر چیزیں آپس میں لین دین کیا کرتے تھے، اور صحابہ کرام میں بھی اس کا رواج موجود تھا۔ فی زمانہ علماء کا اس کے اوپر کیا فتوی ہے جو علماء امت ہیں، تو فی زمانہ ہمارے جتنے بھی بریلوی علماء ہیں ان سب کا بھی یہی فتوی ہے کہ جو شرائط ہیں، یعنی اگر یہ شرائط پائی جائیں تو ان کے ساتھ قسطوں کے اوپر آپ کوئی چیز خرید سکتے ہیں، اور اس میں یہ شرط نہ ہو کہ اگر کوئی قسط لیٹ ہو گئی تو اس کے اوپر جرمانہ عائد نہ کیا جائے گا۔ اگر جرمانہ عائد کرنے کی شرط ہوگی تو یہ سود بنے گی، یہ بے پھر جائز نہیں ہوگی۔ اور مدت بھی معلوم ہو کہ 1 سال کے اندر قسطیں ادا کرے گا یا 2 سال کے اندر ادا کرے گا یا اتنے مہینوں کے اندر ادا کرے گا، تو اس مدت کے معلوم ہونے کی وجہ سے، اور بھی ابھی معلوم ہو جو چیز خرید رہا ہے اس کا بھی معلوم ہو، تو اس طرح سے ان تینوں شرائط کے پائے جانے کے ساتھ یہ جائز ہے۔ دیوبندی علماء کا بھی یہی موقف ہے، ان کا بھی یہی فتویٰ ہے، اور اسی طرح اہل حدیث علماء جو ہیں ان کی بھی اکثریت کا یہی موقف ہے، سوائے شیخ ناصر الدین البانی کے، انہوں نے امام اوزاعی کے موقف کی تائید کی ہے، اور ان کے نزدیک امام اوزاعی کا موقف انہوں نے اختیار کیا ہے۔ تو باقی جتنے بھی علماء اس وقت بھی موجودہ زمانے میں بھی ہے، ان سب کے نزدیک بھی یہ جائز ہے، اور یہ ان سب علماء کی جو فتاوی ہیں یہ ساتھ ساتھ سکرین پہ آپ کو نظر آ جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دین اسلام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔